بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عبادت گزار لکڑہارا تھا اور اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ میں کسی بھی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ورگلائے اور لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ لکڑہارے کو چھوڑ کر شاہی محل میں ملکہ بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ مکار بڑھیا لکڑہارے کی بیوی کے پاس چلی گئی اور اس سے جا کر کہنے لگی کہ تم کتنی عجیب عورت ہو کہ اتنے حسن و جمال کے باوجود بھی تم ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے اور جو تجھے آسائش و آرام فراہم نہیں کر سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تو لکڑہارے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جھونپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بنا لوں گا، تجھے ہیرے جواہرات سے آراستہ کر دوں گا، تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا اور ہر وقت تیری خدمت کے لیے تیرے آس پاس بہت ساری کنیزیں ہوں گی اور تجھے اعلیٰ درجے کے بستر اور تمام سہولتیں میسر ہوں گی۔ بس تو اس غریب لکڑہارے کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ۔ جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو وہ لالچ میں آ گئی اور اس کی نظروں میں بلند و بالا محلات اور اس کی آسائشیں گھومنے لگیں۔ چنانچہ اس نے لکڑہارے سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نیک شخص نے محسوس کیا کہ مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے تو اس لکڑہارے نے پوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کی بندی، تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے مزید سخت رویہ اختیار کر لیا اور آخرکار لکڑہارے نے مجبور ہو کر اس حسین و جمیل اور بے وفا لالچی عورت کو طلاق دے دی۔ پھر وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس چلی گئی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً اس عورت سے شادی کر لی۔ بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ پھر جب بادشاہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس حجرہ عروسی میں پہنچا اور پردہ ہٹایا تو یکدم بادشاہ بھی اندھا ہو گیا اور وہ عورت بھی اندھی ہو گئی۔ نہ تو وہ عورت اس بادشاہ کو دیکھ سکی اور نہ ہی بادشاہ اس لالچی اور بے وفا عورت کے حسن و جمال کو دیکھ سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے، لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس عورت نے بھی بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس عورت کے ہاتھ بھی خشک ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں بہرے اور گونگے ہو گئے۔ اب وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ صبح جب خدام حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ بادشاہ اور اس کی نئی ملکہ دونوں ہی گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا کہ میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں؟